شاریت ہے اس کے لیے اور تشدد ہے، اور جو نہتے فلسطینیوں پہ وہ ایک بروٹل اٹیک آ رہے ہیں اس کی کنڈیمنیشن ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کو جگایا جائے تاکہ وہ اس میں آواز اٹھائیں۔ میں اب درخواست کروں گا صدر سپریم کورٹ بار عابد شاہد بھائی صاحب سے کہ وہ اپنا ایڈریس کریں۔ میں پہلے تو سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا کہ آپ یہاں جمع ہوئے اور فیصلہ کر کے ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہیں اور ہماری کال پہ یہاں آئے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے، میں سب سے کہوں دعا اللہ جو فلسطینی شہید ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت دے کہ اس وقت وہ اٹھے کہ جو ظلم و ستم فلسطین آج سے نہیں 1948 سے اور اس سے پہلے سے جو ظلم و ستم ہے کہ وہ لوگ بے گھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ایک مقبوضہ علاقے میں رہتے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے علاقے میں رہیں۔ آج دیکھیں سارے صہیونی فورسز، ویسٹرن فورسز سب ان کے خلاف جمع ہو گئی ہیں۔ آج امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے آ کے، اور ان کو اس کے اوپر پوری ان کو اپنی پوری ملٹری فورس ان کو دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے ان پہ نہ پانی اور بجلی، اور مسلمانوں کو دیکھیے جو ان کے آس پاس ہیں جو ممالک ہیں، وہ صرف ان سے ملنے سے کام نہیں ہوگا اس وقت، اور پاکستان کی ملٹری سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ صرف باتوں سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے، آپ ملٹریلی سپورٹ کریں فلسطینیوں کو اس جارحیت کے خلاف۔ آپ کی فوج بنی ہوئی ہے وہاں، اس کے کمانڈر ہمارے ایک سابق آرمی چیف ہے، وہ فوج کہاں ہے؟ وہ آنا چاہیے۔ ان کے ملٹری یہ باتوں سے نہیں چلے گا، کھانا ان کے پاس نہیں ہے، بجلی ان کے پاس نہیں ہے، اور کل جو ہسپتال بھی انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے اس کو یہ وار کرائم ہے۔ ان مسلمان لوگ جو ان سے تعلقات اسرائیل سے رکھے بیٹھے ہیں، ہماری ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس کو چھوڑیں اور ان سے تعلقات منقطع کریں، اور اس کو نیتنیاہو اور اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ وار کرمنل سے ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں جو اور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے ان کو مقدمہ چلنا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، یہ ظلم و ستم بند ہونا چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت وہاں محفوظ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ آج بھی اٹھ رہے؟ یہی وہ حال تھا جو صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی، جب مسلمان نے یروشلم میں مسجد اقصی پہ قبضہ کیا تھا صلیبیوں نے، اس وقت بھی مسلمانوں کا یہی حال تھا کہ وہ ان سے ان کی صلیبیوں سے تعلقات کرتے تھے۔ 90 سال کے بعد آپ کے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر آئے جنہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کیا۔ ہم آج بھول گئے کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے، وہ بھی ان کے قبضے میں ہے جو 1967 کی جنگ میں انہوں نے ان سے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ کیا مسلمانوں کی غیرت ہے؟ اس وقت اٹھنا چاہیے۔ پاکستان دیکھیے اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے، اس وقت بولیں اور چھوڑ دیں، ٹھیک ہے آپ ہم لوگ نہیں، ہمیں ان کی ایڈ چاہیے، لیکن خدا رہا اس وقت ہوش کے ناخن کریں کہ مسلمان آپ کے امت واحدہ کی ہم باتیں کرتے ہیں، قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ظلم ہوتا ہے، ظلم ہے، لوگ کہیں گے ظالم ہے، اللہ کوئی ہماری مدد کرنے نہیں آ رہا، اللہ ہی ان کی مدد کر رہا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کے اس کا شرمناک مقام ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ یہاں جمع ہیں، سب کچھ ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ اس وقت ان کی سپورٹ میں آئے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، میڈیا سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں ان لوگوں کو جو ہمارے حکمران ہیں، کہ وہ سنیں اس بات کو اور فلسطین کے لیے کھڑے ہو، ورنہ اگلا نمبر آپ لوگوں کا ہے، یہ یہاں نہیں رکیں گے۔ دیکھیے قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ صہیونی، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا آیت نمبر 51 میں، اور جی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے تو سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن قرآن شریف میں کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو خدا را ان سے دوستیاں اپنی ختم کریں اور مسلمانوں کی امت واحدہ کے لیے جمع ہو جائے، ایک ساتھ مل کے ان کی مدد کریں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک صرف لفظ کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، ہم اتنی قوت ہیں اور صرف لپ سروس ہو رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف، کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، اور یہ بہت بڑی بے حسی ہے۔ وہاں پر معصوم بچے جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں، جس طرح سے پورے اسپتال کے عملے کو، نرسوں کو، ڈاکٹروں کو، اور وہاں پر جو پلاگزین تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، دنیا کی زمین کو کیا ہو گیا، اور وہاں پر بغیرت امریکی صدر تنزلاتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ سعودی عرب، باقی ممالک، پاکستان اور اسی طرح سے مصر اور باقی جو اردن، ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد جیسے کہ صدر صاحب نے کہا ہے یہ اس پر بات ختم نہیں ہوگی،
कामयाब होंगे। तो अल्लाह के फजल और करम से हमारे पास एटमी कुव्वत मौजूद है, हमारे पास आर्मी मौजूद है। हम लोगों पर तो सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ के लिए हमें अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को जो है ये कहना चाहता हूँ कि अमली इक़दाम उठाए और दुनिया में इस आवाज़ को फैला दे। मैं खाली तकरीरों से और इन चीज़ों से कुछ नहीं बनता। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। उन छोटे छोटे बच्चों के जज्बे देख कर गैरत आती है। एक छोटा सा मासूम बच्चा एक खंडर पर बैठा हुआ कुरानी आयात का तर्जुमा कर रहा है और कुरानी आयात पढ़ रहा है। क्या हौसला है, क्या अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है। और अल्लाह ताला हमें भी तो हमने एक रेजोल्यूशन पास की है। सदर साहब वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ेंगे, बाद में ये रेजोल्यूशन हम फॉरेन मिनिस्ट्री में देंगे ताकि ये कुछ कंसर्न कोर्ट तक भिजाई जा सके। सदर साहब आपकी सारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल पाकिस्तान की, प्रोविंशियल बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार तहसील बार सबसे दरख्वास्त करते हैं कि वो भी हमारे इस मिशन में हमारे साथ शामिल हो और वो भी बताएं हमारे जो हुक्मरान हैं कि हम लोग सब यकजा हैं इस मिशन में। अब ये हमारी रेजोल्यूशन है जो हम जाके फॉरेन मिनिस्ट्री में भी देंगे इंशाल्लाह और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Condemnation resolution passed by the Supreme Court Bar Association of Pakistan against brutal aggression of Israeli occupational forces against the people of Gaza, Israel and State of Palestine. That the Supreme Court Bar Association of Pakistan is extremely perturbed over the horrific, abhorrent and highly condemnable brutal aggression of Israeli occupational forces against the peaceful people of Gaza, Strip and State of Palestine. Hence this declaration reads as under. The Supreme Court Bar Association strongly condemns Israel's brutal attack aggression against the people of Gaza, and State of Palestine, considering it unwarranted and unacceptable. The Supreme Court Bar views Israel's actions and those of its occupational forces as grave human rights violations and war crimes against the international law in direct contravention of UN resolution. The recent Israeli Air Force attack on a hospital in Gaza, resulting in the tragic loss of more than 500 children, men and women, is an act that goes against all humanitarian norms. Infliction of collective punishment is strongly condemned. The Supreme Court Bar has exposed the heavy and human bombardment by Israeli occupational forces that has devastated the Gaza Strip and resulted in the loss of tens of thousands of innocent lives. It is not only condemned but also entirely unacceptable. The Supreme Court Bar is of the view that the forced displacement of people of Gaza to other areas is really unacceptable. This demands immediate recognition and creation of independent Palestinian state. This calls for the within the Muslim world to resist Israel's illegal occupation of Gaza and Masjid al-Aqsa. Supreme Court Bar urges the global community, particularly the Muslim world, to take effective and decisive measures to halt Israel's aggression. This association also condemns repeated exercise of veto power and questions the UNC and considered as war against humanity because divisions of humanitarian aid was demanded in the constitution twice presented in UNSC. This advocates an increased pressure trying to allow humanitarian aid into Gaza and condemns the silence of Muslim world in OIC regarding Israeli atrocities. The Supreme Court Bar believes that the Muslim world should call for strong economic sanctions against Israel and immediately terminate bilateral Israeli state. This association calls upon the Muslim world, especially the government of Pakistan, to provide humanitarian, financial and military support to the people of Gaza and the state of Palestine. This will also condemn repeated exercise of veto power between Syria and consider as war against humanity because of aggression.